الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے تواضع کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پڑھا، جس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اس کو بلندی سے نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی سے نوازتے ہیں۔ اس وقت اسی ارشاد کی تھوڑی سی تشریح کرنی ہے، جس میں تواضع کی اہمیت اور اس کی حقیقت اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ بیان کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم، تواضع کی اہمیت کیا ہے؟ جہاں تک تواضع کی اہمیت کا تعلق ہے تو یہ تواضع اتنی اہم چیز ہے کہ اگر انسان کے اندر تواضع نہ ہو تو یہی انسان فرعون اور نمرود بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب دل میں تواضع کی صفت نہیں ہوگی تو پھر تکبر ہوگا، دل میں اپنی بڑائی ہوگی، اور یہ تکبر اور بڑائی تمام امراض باطنہ کی جڑ ہے۔ سب سے پہلے نافرمانی کی بنیاد دیکھیے میرے محترم، اس کائنات میں سب سے پہلے نافرمانی ابلیس نے کی ہے۔ اس نے نافرمانیہ کا بیج بویا، اس سے پہلے نافرمانی کا تصور نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور تمام فرشتوں کو ان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس لعین نے سجدہ کرنے سے جبریل نے صبح ازل یہ مجھ سے کہا، جبریل نے جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ اس لیے جو عقل کا غلام بن گیا اس نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تو انکار کر دیا۔ اس شیطان نے یہ نہیں سوچا کہ جب معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اسی نے تجھے پیدا کیا اور اس نے آدم کو پیدا کیا، وہ خالق کائنات بھی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تو آدم کو سجدہ کر۔ اب تیرا کام یہ تھا کہ تو اس کے حکم کے آگے سر جھکا دیتا، مگر تو نے اس کے حکم کی نافرمانی کی، اس لیے مردود ہوا۔ میرے محترم، تمام گناہوں کی جڑ تکبر ہے۔ بہرحال تکبر سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ تکبر سے غصہ پیدا ہوتا ہے، تکبر سے حسد پیدا ہوتا ہے، تکبر سے بغض پیدا ہوتا ہے، تکبر کی بنیاد پر دوسروں کو دل کی آزاری ہوتی ہے، تکبر سے دوسروں کی غیبت ہوتی ہے۔ جب تک دل میں تواضع نہ ہوگی اس وقت تک ان برائیوں سے نجات نہ ہوگی۔ اس لیے ایک مومن کے لیے تواضع کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ میرے محترم، تواضع کی حقیقت کیا ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے تواضع۔ اس کا معنی ہے اپنے آپ کو کم درجہ سمجھنا۔ اپنے آپ کو کم درجہ والا کہنا تواضع نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کل لوگ تواضع اس کو سمجھتے ہیں کہ اپنے لیے تواضع اور انکساری کے الفاظ استعمال کر لیے، مثلا اپنے آپ کو احقر کہہ دیا، ناچیز ناکار کہہ دیا، یا خطاکار یا گناہگار کہہ دیا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان الفاظ کے استعمال کے ذریعے تواضع حاصل ہوگی، حالانکہ اپنے آپ کو کمتر کہنا تواضع نہیں بلکہ کمتر سمجھنا تواضع ہے۔
مثلا یہ سمجھے کہ میری کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں ہے، اگر میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں تو یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اس کی عنایت اور مہربانی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ یہ ہے تواضع کی حقیقت، اصل تواضع یہی ہے۔ جب یہ حقیقت حاصل ہو جائے تو اس کے بعد زبان سے چاہے اپنے آپ کو حقیر اور ناچیز یا ناکارہ کہو یا نہ کہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو شخص تواضع کی اس حقیقت کو حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ من طین، یعنی اس آدم سے اچھا ہوں میں اس آدم سے اچھا ہوں، اس لیے کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہے، اس لیے میں اس سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ سب سے پہلی نافرمانی تھی میرے محترم شیطان کی، جو اس کائنات میں سرزد ہوئی۔ اس کی نافرمانی کی بنیاد تکبر اور بڑائی تھی کہ میں اس آدم سے افضل ہوں یا اچھا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ بس اس تکبر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنے درگاہ سے دور کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ساری نافرمانیوں اور برائیوں کی جڑ تکبر ہے۔ جب دل میں تکبر ہوگا تو دوسری برائیاں بھی اس میں جمع ہوگی۔ یاد رکھے، جب تکبر ہوگی برائیاں یہ تکبر جو ہے برائیوں کے ایسے کھینچتے اپنی طرف جس طرح مقناطیس لوہا اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے آگے عقل مت چلاؤ۔ بس یہ یاد رکھے، اپنے ذہنوں میں یہ بات رکھ دے، اللہ کے حکم کے آگے عقل مت چلاؤ، تم کتنا بڑا بھی وہ ہو، لیکن جب اللہ کا حکم ہے تو وہاں پر عقل مت چلاؤ اپنا کچھ، تمہارا عقل پھر ناقص ہے، تم کچھ بھی نہیں ہو اللہ کے حکم کے سامنے۔ اس تکبر کی وجہ یہ ہوئی کہ شیطان نے اپنے عقل پر ناز کیا۔ اس نے سوچا کہ میں ایک ایسی عقلی دلیل پیش کر رہا ہوں جس کا توڑ مشکل ہو، اور وہ یہ کہ اگر آگ اور مٹی کا تقابل کیا جائے تو آگ مٹی سے افضل ہے۔ یہ شیطان نے یہ سوچا، عقل سے کام لیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنی عقل چلائی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بارگاہ خداوندی سے مطرود اور مردود ہوا۔ اقبال مرحوم شعر میں بعض اوقات بڑی حکیمانہ باتیں کہتے ہیں، چنانچہ ایک شعر میں انہوں نے اسی واقعہ کی طرف اس طرح اشارہ کیا ہے: صبح آج سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو شخص تواضع کی اس حقیقت کو حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع دیکھیں۔ ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے وقت مصافحہ کرتے تو آپ اپنا ہاتھ اس وقت تک نہیں کھینچتے تھے جب تک دوسرا شخص اپنا ہاتھ نہ کھینچ لے، اور اپنا چہرہ اس وقت تک نہیں پھیرتے تھے جب تک ملاقات کرنے والا شخص خود اپنا چہرہ نہ پھیر لے۔ جب آپ مسلسل مجلس میں بیٹھتے اور اپنا گھٹنا بھی دوسروں سے آگے نہیں کرتے تھے، یعنی امتیازی شان سے نہیں بیٹھتے تھے۔ یہ تواضع ہے۔ اور ہمارے اندر کیا ہے؟ یہ سلام نہ کرے میں سلام نہیں کروں گا، اگر اس نے مجھے سلام نہیں کیا تو میں بھی سلام نہیں کرتا، اگر یہ میری فوتگی میں نہیں آیا میں بھی نہیں جاؤں گا، اگر یہ میری شادی پہ نہیں آئے تو میں بھی نہیں جاؤں گا، یہ میرے عیادت کے لیے نہیں آیا تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ بھئی یہ نہیں ہے، یہ تو تکبر ہے۔ ہمیں اسلام یہ نہیں سکھایا۔
میرے محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم اپنائیں اور اپنے اندر ہم سب تواضع لے کر آئے، عاجزی لے کر آئے، انکساری لے کر آئے، انشاءاللہ پھر کام بنے گا۔ اللہ رب العزت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔